نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ہمسن اور میرے محب الوطن، السلام علیکم۔ بعد السلام آپ لوگوں کا میں بہت بہت مشکور ہوں، جو کہ آپ لوگ اتنے مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم نکال کے دیتے ہیں۔ میں جب بھی لائیو آتا ہوں تو اگر آپ لوگ مجھ سے کسی بھی طرح کی قسم لینا چاہو گے تو میں آپ لوگوں کو تسلی کروا سکتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں اور اپنی پارٹی کا بڑکپن بیان کر رہا ہوں اور دوسروں کا جو ہے صرف غلطیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس میں جو غلطی ہوتی ہے ہم اس کو جس طرح کے بھی یعنی جس طریقے سے بھی روک سکتے اس کو روکیں۔ ہمارے لائیو آنے کا اور ویڈیو بنوانے کا یا آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا یا کسی کے پیچھے برا بلا کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کریں یا کسی کے غیبت کریں اور ہم گناہ میں شامل ہو جائیں، نہ آپ لوگ گناہ میں ہم مبتلا ہونا میں، بلکہ خان بھائی اور سبحان شہزاد بھائی کا بڑا مشہور اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے لائیو آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کو کوئی اچھی پیغام رسائی کر سکتے ہیں تو وہ آپ تک کر سکیں، اور اگر ہم میں سے کوئی غلطی ہو اور اس پہ آپ کمنٹس کریں تو وہ غلطی ہم اپنے آپ سے نکال سکیں، یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ دوسری سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم سب پہ دعوت اللہ کا کام یہ جو ہے دعوت تبلیغ یہ ہم سب پہ فرض ہے اور لاگو ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے ہمارے لیے کہ جب میں مولانا صاحب کے بارے میں بولتا ہوں تو اس لیے بولتا ہوں کہ اس کی طرف سے ایک بہت برا پیغام رسائی دنیا میں جاری ہے ہمارے دین کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میرے لیے میرا دین ہے، میرا مذہب ہے، میرا اسلام ہے، بعد میں میرے لیے پارٹیاں ہیں، بعد میں میرے لیے عمران خان صاحب ہے، بعد میں میرے لیے عارف احمد زئی صاحب ہے، بعد میں میرے لیے میرے ماں باپ ہے، میرے لیے میرے بچے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی ہے اور
سب سے بڑھ کے اگر کچھ ہے تو وہ میرے لیے میرا دین ہے، میرا مذہب ہے، میرا اسلام ہے۔ نعیم صاحب آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں۔ بعد میں یہ اور جو ہے تقاضات، یا چاہے وہ دنیا کے ہیں یا پھر میرے بچوں کے حوالے سے یا میرے حوالے سے یا پارٹیوں کے حوالے سے، یہ وہ بعد میں، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں بار بار آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں تو ان سے کیا پوچھتے ہیں؟ ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کو آپ پسند ہے یا میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو میں پسند ہوں، وہ اس لیے کیونکہ آپ کو میری طرف بیچتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کو آپ پسند ہے کہ آپ کو کلام پاک، اللہ کو کلام اللہ پسند ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو میں پسند ہوں، وہ اس لیے کہ کلام پاک کو مجھ پہ نازل فرمائے ہیں، مجھ پہ نازل کیے، اور وہ بھی آپ کے ذریعے، یعنی اور پھر جبرائیل امین کیا فرماتے ہیں؟ یعنی وحی کے ذریعے وہ کلام اللہ کو مجھ پہ نازل کر رہے ہیں اور بیچتے ہیں۔ ایک بار پھر کیا فرماتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ، اللہ کو آپ پسند ہے یا پھر یہ کائنات؟ تو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ واہ کیا شان ہے اس کی! وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو میں پسند ہوں، میری وجہ سے یہ اللہ نے اگر اس کائنات کو تخلیق کیا ہے تو یہ میری وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ کائنات بنوائی ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو یہ کائنات کبھی بھی نہ بنتی، ان کو تخلیق نہ کرتے ہو، لیکن اللہ نے مجھے اپنا حبیب مانا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنوائی ہے۔ حسن صاحب بڑی مہربانی، حسن علی اوان صاحب، عباس صاحب۔ تو اللہ رب العزت کو میں پسند ہوں، اس لیے یہ کائنات بنوائی اللہ رب العزت نے۔ پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو آپ پسند ہے یا اللہ کو اپنا دین پسند ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اوے قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے ان کے نواسے ان کی دین سے قربان ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی دین کے خاطر قربانیاں دیے ہیں۔ اوہ میرے بھائی، ہم کیا ہوں گے اور ہماری قربانیاں کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو دین پسند ہے، اپنا دین۔ اور وہ کیسے؟ وہ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس سے قربان کیے، اور اللہ نے اگر مجھے پیدا کیے تو اس دین کے خاطر مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر میں اولین اور آخرین نبی ہوں تو اس دین کے خاطر ہوں، اس دین کے دعوت چلانے کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے، کہ اگر کوئی رب ہے، اکیلا ذات، اس دنیا کو تخلیق دینے والا، اس دنیا کو بنانے والا، یہ 7 زمین جس نے بچائے ہیں پانی کے اوپر،
اور 7 آسمانوں کو 7 چھتوں کو بغیر ستونوں کو اگر کسی نے کھڑا کیے تو وہ کوئی ذات ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ لا الہ والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے الفاظ آپ گنے کتنے ہیں؟ 12۔ اور پھر اس کے پیچھے محمد رسول اللہ کے الفاظ کتنے ہیں؟ وہ بھی 12 ہیں۔ اللہ رب العزت نے حبیب اللہ کے اتنا اونچا مقام بھی رکھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا دو جہان کا جو سردار ہے، ان کو کتنا اونچا مقام دیے، اور پھر اس کے امت والوں کو جو ہے اسی مقام سے نوازا ہے۔ کیوں نوازا ہے؟ جب بھی کسی نبی کو یا رسول کو پتہ چلے اس امت کے بارے میں، تو ہر نبی یا رسول نے یہ امت اللہ سے مانگا ہے، مگر اللہ نے ان کو نہیں دیے۔ اور کیوں نہیں دیے؟ کیونکہ ان کو کہے کہ یہ میرے حبیب کا امت ہے، اور اگر ان کی وہ دعا پھر قبول نہیں ہوئی ہے تو پھر سارے انبیاء یا جو رسول تھے اس وقت کے، تو انہوں نے کیا دعا مانگی ہے رب سے؟ پھر کیا مانگا ہے اپنے رب العالمین سے، ہمارے رب العالمین سے، جو ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا پالنے والا ہے۔ صرف ہم سب کو نہیں، 18,000 مخلوقات کو پالنے والا رب، چاہے وہ سمندر میں، پانی میں، یا پھر زمین پہ، یا پھر آسمان میں چرندے اور پرندے، سب کو پالنے والا کون ہے؟ ہمارا رب، رب العالمین، رزق دینے والا، جو کہ آج انہوں نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو رزق دوں گا، وہی وعدہ ہم بھول گئے ہیں، اور جو کام انہوں نے ہمارے سپرد کی تھی وہ ہم نے ان کی ذمہ لگائے ہیں کہ چلو ہم اگر جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کی یعنی وہ ہمیں بخش دیں گے، اور اس کے رحم سے ہم جنت میں جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر محشر کے میدان میں ہمارے لیے ایک دن رکھی گئی ہے حساب اور کتاب کی، یہ کس لیے؟ اگر آج ہمیں کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، چاہے وہ ہم ہیں یا ہمارے علماء کرام ہیں، اور ان کو یہ کھلا چھوٹ ملی ہے کہ جو کرنا ہے کرو، لیکن محشر ایک دن ہے، محشر کا میدان، حساب کتاب کا ایک دن آپ نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں اور سننے کے لیے 2 کان اور سوچنے کے لیے ذہن ہمیں دیے۔ ہمارے پاس عقل اور شعور دونوں ہیں، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا۔ میں نے آپ کی امتیوں کے لیے 2 راستے میں نے دیے، جو رحمان کے راستے سے آئیں گے، یعنی میرے راستے سے، میرے نبی کو فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے سے یعنی رحمان کے راستے سے میرے طرف آئیں گے تو وہ کامیاب ہو کے آئیں گے، چاہے وہ مولوی ہے یا پھر ایک عام آدمی۔ اور جو شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو وہ ناکام ہو کے آئیں گے، ان کے لیے پھر جنت نہیں ہے، ان کے لیے پھر جہنم ہے، اور جہنم سے پہلے جو ہے قبر کا عذاب ہے، اور قبر کا عذاب، ان کو قبر کے عذاب سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اس عذاب سے۔ لیکن اگر ہم رحمان کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو پھر تو ہمیں وہ بھگتنا ہے وہ عذاب ہے۔ تو مولانا پلی رحمان صاحب پہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو مجھ پہ لوگ تنقید کرتے ہیں اور سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ آپ علماء کرام
کے بارے میں بولتے ہیں یا آپ غلط کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں کیوں غلط کر رہا ہوں؟ میں اس علماء کرام پہ بات کیوں نہیں کرتا اور تنقید کیوں نہیں کرتا جو دین کے محافظ ہیں، جو دوسروں تک دین پہنچاتے ہیں، جو یہاں پہ دین کو پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ میرے اس چھوٹے سے مسجد کی مولوی کیوں نہ ہو، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دین کا درس دے رہے ہیں، میں ان کی اچھائی بیان کروں گا، جس میں جو برائی ہوگی ہم ان کو سامنے رکھیں گے تاکہ ہم سے وہ برائی نہ ہو سکے اور اس کے لیے ایک عبرت کا نشانہ بنے اور وہ اس کو چھوڑیں، اگر وہ چھوڑ سکتے تو چھوڑیں۔ میرے مولانا پلی رحمان صاحب وہ دین کے خاطر اپنی آپ کو تو استعمال نہیں، نہ اپنی پارٹی کو نہ اپنی وزارتوں کو کبھی انہوں نے استعمال کیے، بلکہ وہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے پارٹی بچانے کے لیے، اپنے جو ہے ان چوری بچانے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ ہمارے اسلام کو استعمال کیے۔ اب اگر ہم میں کیا ہے، ہم میں بولنے کی صلاحیت بہت ہے، اور اگر اللہ نے بار بار انبیاء علیہ السلام کو بھجوائے تو کیوں بھجوائے؟ ہماری یاد دہانی کے لیے کہ کوئی رب ہے، آپ کے پالنے والا کوئی ہے جو آپ کو پالتا ہے، آپ کو پوستا ہے، آپ کو رزق دیتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ہم آخری امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بطور آخری امت یہ جو انبیاء علیہ السلام کا جو کام تھا دعوت کا، یہ ہمارے ذمے سپرد کی گئی ہے، ہمارے ذمے لگا دی گئی ہیں۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم دعوت اللہ کا کام کرتے، لوگوں کو اپنے دین کے طرف مائل کرتے، تو ہمارے مولانا صاحب نے کیا کیا ہے؟ ہمارے مولانا صاحب پوری دنیا میں ایسا پیغام رسائی کر رہے ہیں ہمارے دین کے خلاف کہ لوگ اب ہمارے دین میں بجائے شامل ہونے کے لوگ دور دور ہم سے بھاگتے ہیں، ہمارے قریب پسند نہیں کرتے، آنا پسند نہیں کرتے، نہ چاہتے ہوں کہ ہم مسلمانوں کی طرف جائیں اور ان کے ساتھ مشاورات کریں، کوئی اچھی سی ڈیلنگ کریں اور ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں۔ ہمارے ساتھ کافر بیٹھنا بھی نہیں پسند کرنا چاہتے۔ وہ کیونکہ مولانا صاحب ایک ایسا پیغام رسائی پوری دنیا میں کر رہے ہیں کہ وہ ایک مثبت کے بجائے منفی پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ مولانا پلی رحمان صاحب کے جو ان کے ساتھ پلی رحمان کے ساتھ اگر کوئی نام اٹیچ ہے تو وہ مولانا ہے، اور مولوی کا نام ایک بہت بڑا درجہ ہے ہمارے لیے، ہمارے مذہب میں بھی، اور باہر لوگ بھی جانتے ہیں کہ مولوی کیا چیز ہے۔ تو اس لیے میں ان پہ تنقید کرتا ہوں کہ جو علماء کرام نے یا اصحاب کرام نے جو اگر کوئی دعوت کیے اور اتنا انہوں نے محنت کیے، تو آپ ان کی محنت پہ پانی پھیر رہے ہیں، آپ ان کی محنت کو ضائع کرا رہے ہیں۔ اور کشمیر آزاد ہونے والا تھا، اور اگر میں تو ایک اور بات ابھی مجھے یاد آئی ہے کہ یہ جو کبھی میں بنتی ہے کبھی ٹوٹتی ہے، تو ان کی تو اپنے جو نظریے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اسلامی نظریوں کے حوالے سے میں بات کروں گا، جماعت اسلامی والے یا پنج پیر والے یہ اولیاء کرام کو مانتے نہیں ہیں، یہ جو ہے کبھی بھی اولیاء کرام کو مانتے نہیں ہیں۔
اور نہ بیت کو مانتے، نہ یہ جو ہے یہ 4 طریقت کو مانتے ہیں، اور یہ جو ہے جمعیت العلماء اسلامی والے یہ اولیاء کرام کو مانتے بھی ہیں اور بیت کو بھی مانتے ہیں، یہ پیر مرید کو بھی مانتے ہیں۔ تو ان دونوں کے یہاں پر بھی نظریے برعکس ہوئے ہیں، اور برعکس نظریے والے جب ان کی نظریے ایک نہیں ہے، ان لوگوں کے منشورے ایک نہیں ہیں، تو یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہماری ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک ہو جاتے ہیں اور ہمیں سرسبز باغ دکھا کے اور اسلام کو ہمارے سامنے رکھ کے کبھی کلمے کو، کبھی کتاب سے قرآن بنا کے ہمیں استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے ذہنوں کو یعنی اس کو جس سے برین واش کہتے ہیں، اور کسی بھی طرح ہم سے یہ لوگ ووٹ لینے کے لیے یہ ایسے ڈونگ مچاتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، تو ہم ان پہ کیا بھروسہ کریں؟ انہوں نے ہمارے دین کے لیے ابھی تک کیا کیے ہیں؟ کوئی ایک کام تو بتائے نا کہ انہوں نے دین کے حوالے سے کی ہو۔ کوئی بھی ایک کام بتائے کہ انہوں نے ہمارے عاجز اور غریب مسلمان مسکین بھائی کے لیے کی ہو، یا کشمیر کے لیے، یا فلسطین کے لیے۔ کوئی ایسی واقعات جب اب انہوں نے کوئی اسرائیل کے بارے میں 1-2 بول بولے ہوں، یا جو برما ہے اور اس میں جو کلنگ جاری ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہو، یا انڈیا میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں پہ جو اب ظلم ہو رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے آواز بلند کی ہو، یا اب اگر کشمیر کے بارے میں اس 35 سال میں مولانا صاحب نے کوئی 1-2 بول بولے ہوں، یا جماعت اسلامی والوں نے، تو میں مان جاؤں گا۔ یا اگر انہوں نے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 1-2 بول بولے ہو، یا ہمارے مذہب کے بارے میں ایک آواز بلند کی ہو، تو میں مان جاؤں گا کہ یہ عالم مولانا صاحب ابھی ٹھیک ہے۔ اگر اس کے یہی جلسے جلوس، یہی دھرنے اسلام کے لیے ہوتے کہ جس طرح شیعہ لوگوں نے ہمارے اسلام کے پیچھے باتیں بھی کیے، ہمارے اسلام یہ وہ لوگ کافر لوگ ہمارے اسلام کے لیے کے بارے میں مختلف جیسے گستاخانہ حقے ہوتے جا رہے ہیں، بنوا رہے ہیں وہ لوگ، اور کر رہے ہیں ہمارے اسلام کی دین کے بارے میں وہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اگر ان کی یہی دھرنے، یہی جلوس اس پہ ہوتے تو ہم کہتے کہ واقعی مولانا صاحب اسلام کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، واقعی ہماری مذہب کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ان کے برعکس ہے۔ جب پہلی بار ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں تو میں ان کا تعریف کروں، نہیں، میں نے اس سے پہلے ویڈیو شروع بنوانے سے پہلے میں نے قسم کہا کہ آپ لوگوں کو کہا کہ سب سے بڑھ چڑھ کے میرے لیے پہلے میرا دین ہے، بعد میں یہ سب کچھ ہے، پارٹیاں و شارٹیاں ہیں۔ میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں اور ان کی ایم پی ایس کو، کیونکہ واحد پرائم منسٹر صاحب جب وہ اقتدار میں آئے اور وہ اس کرسی پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بولنے والا شخص تھا تو انہوں نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ وہ کشمیر سے لے کے اقوام متحدہ میں اگر کسی نے کشمیر پہ بات کی ہے، یا اسلام پہ بات کی ہے، یا ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کی ہے، تو وہ واحد پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے۔ انہوں نے ٹرمپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہاں پہ بات کی اور ان کو کہا کہ ہمارے دلوں کے اندر انگلیاں نہ مارا کریں، ہمارے مذہب کے بارے میں نہ بولا کریں، کیونکہ ہر کسی کی اپنی مذہب ہے، اپنی اختلاف رائے ہیں، اور اگر آپ ایک ہندو کی مذہب کے بارے میں بولو گے، یا سکھ یا عیسائیوں کے،
تو وہ بھی اپنے دین پہ اپنے مذہب پہ غیرت کرے گا اور وہ بھی جو ہے ان کو بھی دکھ پہنچے گا. تو اسی طرح ہمیں بھی دکھ پہنچتا ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، برے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے الفاظ تھے وہاں پہ اقوام متحدہ میں، کہ اگر ایسی کوئی بات آئی اور اس پہ ہمارے عوام کی طرف سے اگر کوئی ریئیکشن آیا تو وہ میں پھر کنٹرول نہیں کر سکوں گا، وہ پھر آپ لوگ گلے شکوے نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے اسلام کے بارے میں اگر کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو سب سے بڑھ چڑھ کے پہلے ہمارے لیے ہمارا اسلام ہے، ہمارے نبی ہے، بعد میں یہ سب کچھ ہے. وہ ان کا جو کہنا تھا وہ آپ لوگ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آن ریکارڈ وہ پڑھی ہے ان کی سپیچ، آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں اور ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں. اب یہ لوگ جو 11 جماعتیں اکٹھا ہو گئی ہیں PDM کی شکل میں، یہ لوگ جو متحرک ہو گئے ہیں، تو یہ اپنی چوریاں بچانے کے لیے ایک جو ہے، اس میں ایک اور مین پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور رکھوں کہ مولانا صاحب نے یہاں پر ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے مظلوموں کے بجائے ظالموں کا ساتھ دیے. اب وہ آپ لوگ کہیں گے کہ کیسے؟ میں کہوں گا وہ ایسے کہ مولانا صاحب نے یہاں پہ کیا کیا ہے. مولانا صاحب نے انڈیا سے پیسے لے کے جب انڈیا والوں کو پتہ چلے کہ ہم سے کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہے ہیں، ہم سے کشمیر جا رہے ہیں ہمارے ہاتھوں سے، اور ہر طرف سے وہ پریشرائز ہوئی ہیں اور پوری بین الاقوامی سطح پہ جو پریشرائز ہوئی ہیں، اور ان کو پتہ چلے کہ ہم سے کشمیر جا رہے اور پاکستان کا حصہ نے جو ہے مولانا صاحب کو استعمال کیے ہیں ہمارے وطن کے خلاف. ہمارے وطن کے خلاف، ہمارے عوام کے خلاف، ہمارے کشمیری بھائیوں کے خلاف انہوں نے کیا کیے؟ ان سب کو پیسے دے کے ان کو خریدیں اور ان کو کہیں کہ آپ ایک مہنگائی یا کسی اور چیز کو بہانہ بنا کے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف دھرنے دیں، تاکہ یہ جو رجوع ہے ان کی کشمیر کی طرف یہ ہٹ کے کسی اور طرف مبتلا ہو جائیں. تو جو میڈیا پہ اور بین الاقوامی سطح پہ جو کشمیر کا جو کمپین چل رہی تھی اور ان سے جو کشمیر ایک واقعی میں کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان بن رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے مولوی کو ہمارے خلاف استعمال کیا. انہوں نے پیسوں پہ خرید کے حق سچ اذان بلند ہو رہے، آواز بلند ہو رہے، اذان ہو رہے. آپ اگر میں جھوٹ بولوں، چلو ٹھیک ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، مولانا صاحب اگر اس وقت سٹیج پہ کھڑے ہیں اور کبھی بھی سٹیج پہ آئیں تو وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے 3 طلاق کا قسم کھائیں اور وہ کہیں کہ میں نے انڈیا سے پیسے نہیں لیے اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں اپنے مذہب اور اسلام کے خاطر کر رہا ہوں، میں اپنے کرسی کے لالچ یا پیسوں کے ہوس کے لیے نہیں کر رہا ہوں. قسم اللہ پاک کی سب سے پہلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کیونکہ اذانوں کا وقت ہے میں اس لیے اینڈ کر رہا ہوں، اور مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل اخوندزادہ فواد اللہ جان کو سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. والسلام.